الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل لا تظلم ولا تقسم بالخیر۔ محترم سامعین، آج ہمارے سامنے ایک ٹاپک اہم ٹاپک اس کے اوپر بہت سے خیالات ہوں گے، بہت سے نظریات ہوں گے، بہت سے کوشچن بھی ہوں گے۔ ظاہر سی بات کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تھنکنگ آف ہیومن بینگ، یعنی کہ سوچنے کا ذریعہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آئیے اس بات پر غور کریں۔ نہ میں مصنف ہوں نہ شاعر ہوں، بس ایک خیال کی زبان ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آگے بڑھتے ہیں، آگے آتے ہیں۔ سوچ علم کی بنیاد، سوچ جو ہے وہ علم کی بنیاد ہے۔ ٹھیک، آگے چلتے ہیں۔ آگے کیا آتا ہے؟ آگے آتا ہے جب کوئی قوم سوچنا بند کر دیتی ہے تو وہ کسی نہ کسی ذہنی غلام کے ساتھ ساتھ علمی غلام میں بھی قید ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، پھر اس کے آگے آتا ہے تو مطلب یہاں پہ ایک کوشچن کھڑا ہوتا ہے، تو کیا ہے؟ تو پھر آگے چلتے ہیں۔ آگے آتا ہے سوچنا شروع کیجئے صرف ایک انسان کی طرح، ہر قومی و مذہبی بیڑیوں سے آزاد۔ ٹھیک ہے بھائی، یعنی کہ اگر ہم سوچیں تو اس چیز کو جو ہے ہمیں نکالنا ہوگا، جو بھی ہماری قومی اور مذہبی بیڑیاں ہیں ان کو ہٹا کر کے جب سوچیں گے تو پھر آتا ہے وقت انسان کو ختم کر دے۔ پھر آگے چلتے ہیں، پھر ایسے ہی آتا ہے کہ وقت انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ اس اگنورینس کی نظر سے دیکھتے ہیں تو صرف یہ تو چلتا آ رہا ہے، لیکن جب ہم انٹلیکچوئل کی نظریے سے دیکھتے ہیں تو پھر ایک کوشچن اٹھتا ہے کہ وائی، کیا ہے؟ ٹھیک ہے، انسان کی سوچ اور علم قیمتی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں اور جسم بھی کوئی نہ کوئی اس کے مثال ہم کریٹ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، عقل کہتی ہے ختم نہیں ہونا چاہے، یا پھر کچھ ایسا موجود ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا، مطلب کچھ تو ہے کہ ہمیں جو ہے نظر نہیں، ہم اس کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں وہ نظر نہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، پھر آگے آتا ہے کہ کچھ تو ہے۔ ٹھیک ہے، پانی قیمتی ہے، نظر آتا ہے، لیکن سورج کی تپش سے اپنا وجود چینج کر لیتا ہے۔ بھاپ، یعنی کہ ایک جو سورج ہے جب دھوپ نکلتی ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمیں تو پانی دکھ جاتا ہے لیکن تپش ہمیں نہیں دکھتی، اس کی بھاپ جو ہوتی ہے وہ بھاپ میں چینج کر لیتا ہے، اپنا آپ کو کنورٹ کرتا ہے۔ پھر آگے آتا ہے تو کیا اس طرح انسان کا جسم بھی وقت کی رفتار سے اپنا وجود چینج کر لیتا ہے؟ یہاں پہ ایک کوشچن، یعنی کہ جیسے پانی نے اپنی تپش چینج کی بھاپ میں، کیا ایسا ہی انسان جسم بھی وقت کی رفتار کے ساتھ چینج کر سکتا ہے؟ جو چیز انسان کے جسم کو اندازہ کرتی ہے وہ کہیں کی طرف متقبل ہوتی ہے، کسی پلینٹ کی طرف اور جس۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ کوشچن ہے وائی، کیوں ہو رہا ہے؟ ہر چیز کو ایک مقصد کی بنا پر بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ہوگی تو اس کو کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا۔ پھر آگے چلتے ہیں، پھر اگر وہ چیز اپنی مقصد پورا نہ کریں جس کے تحت اس کو بنایا گیا تھا تو پھر وہ بیکار ہے، کیونکہ وہ اس کام کا نہیں اس کی جس کی وجہ سے اس کو تخلق کیے گئی تھی۔ تو کیا انسان کا کوئی مقصد ہے؟ ہاں، پر کیا ہے؟ تلاش۔ ٹھیک ہے، ہمیں وہ تلاش کرنا ہے کہ ہمارا انسان کا مقصد کیا ہے۔ پھر آگے آتا ہے جو چیز بدلتی رہتی ہے وہ اس کا جواب نہیں ہو سکتی۔ وقت سورج سے بدلے تو دن آیا، اور دن چاند سے بدلے تو رات آئی۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ بھی ایک سسٹم، نظام ہے، یونیورس ہے، اللہ کا کائنات، اللہ کا وجود ہے۔ کسی چیز کا یا نظام، ملک، اسٹیٹ آرگنائز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نظام یا خلیفہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ دیکھتے ہیں ہمارا جو اسٹیٹ ہے، ہمارا جو کنٹری ہے، یہاں پر بھی جو ہے اسٹیٹ آرگنائز کنٹرول کرتی ہے سبھی چیزوں کو۔ ٹھیک ہے،
تو پھر اس کے اوپر آتا ہے ہمارا خلیفہ، جیسے کہ ہمارے یہاں پریزیڈنٹ ہے، تو خیر وہ بھی سیم ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ پھر آگے چلتے ہیں، تو آگے کیا آتا ہے؟ ایک نظام یا خلیفہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ نظام ہو تو نظام یا قانون چینج ہو جاتے ہیں، اور ہو جاتے ہیں۔ اب نظام نے بدل سکے تو ایک نظام کا زندہ ہونا لازمی۔ نظام بدلے تو بدلے تو فساد ہوگا، کیونکہ جب ترقیت آ جاتی ہے تو مقابلہ بن جاتا ہے، جو بدلتا رہتا ہے، لیکن کائنات کا نظام اس کی شہادت ہے۔ اگر ریولیوشن کو سمجھیں تو اس کی بھی ایک لیمٹ ہے، بندہ سے انسان، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا ہے تو وہ سیل جس نے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اس کی ریولیوشن تھیوری کیا ہے؟ یہاں پہ اس میں کوشچن آ رہے ہیں، آپ ان کو لکھتے رہیں، اور جیسا بھی ہو آپ اس پر غور و فکر، ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ بھی تلاش کا ایک پہلو ہے، یا کوئی تشخیص، وہی خیال ہے، علم نہیں، ایویڈنس نہیں۔ مطلب خیال تو وہی ہے، علم بھی نہیں ہے، ایویڈنس بھی نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی پروف کرنے کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں۔ یہ بھی ایک سائیکل ہے، جیسے آپ کسی چیز کو، اگر وہ اینیمل سائیکل ہوتا ہے، اگر آپ نے سائنس میں پڑھا ہو تو اس میں آتا ہے کلائمیٹ چینج سائیکل یہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ریولیشن کو بھی لمٹ کیا گیا ہے، مطلب جو ریولیشن ہے اس کو بھی لمٹ کیا گیا ہے، انلمیٹڈ نہیں کیا گیا، لمیٹڈ، ٹھیک ہے، کیا گیا ہے۔ یہ ہر چیز پر اپلائی نہیں ہوتی۔ انسان کی ریولیشن تھیوری کیا ہے؟ پھر آگے وہی کوشچن، مطلب ہم کوشچن مطلب کر رہے ہیں کہ انسان کا ریولیشن تھیوری کیا ہوگا؟ مطلب انسان کی سوچ علم کی ریولیشن ہوتی ہے، انسان کی نہیں۔ مطلب جو انسان کی سوچ ہوتی ہے نا، وہ ریلیشن ہوتی ہے، انسان کی نہیں ہوتی۔ وہ جو سوچ رہا ہوتا ہے، وہ دماغ ہوتا ہے، انسان کی نہیں ہوتا۔ جس بنا پر انسان اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے چیزوں کو کریٹ کرتا ہے، تو کیا عقل بھی لمیٹیشن حد ہے؟ جب یہاں پر آ گیا کہ عقل جو ہے لمیٹیشن حد ہے، یہاں پہ کوشچن محسوس، یعنی کہ ہم اس کو جو ہے لمیٹیشن جو آ گیا نا یہاں پہ، اس کو ہم اپنے پاس سے سوچیں کیا یہ چیز ہوگی۔ تو آگے بات کرتے ہیں، پھر آگے آتا ہے محسوس ہوتا ہے ہر چیز کی اپنی لمٹ اور تھوڑی ہے، مطلب تھوڑی ہے، یعنی کہ ہر چیز کی جو ہے لمٹ ہوتی ہے، کسی بھی چیز ہو، کوئی بھی ہو، اس کی لمٹ ہوتی ہے۔ جیسے ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں، جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہمارا جو ہے لیپ ٹاپ، ہمیں ایک دن کے اندر جو ہے 60,000 روپے کی ہم سیل کر سکتے ہیں، یعنی کہ 60,000 روپے کی ہم جو ہے ٹیسٹنگ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف ایک دن کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ لمٹ ہے، کوئی بھی چیز لے لو آپ، کوئی بھی کام لے سکتے ہیں، اس میں بھی لمیٹیشن ہوگی، لمٹ ہوگی، لیکن وہ بھی تھوڑی ہوگی جو اس میں قید ہے۔ پھر قید کیوں ہے؟ نظام کیوں ہے؟ مجھے نظر نہیں آتا، نظر اپنے اوضاع میں قید ہے، ٹھیک ہے، یعنی انسان کا مقصد بھی ہے، اور اس کی نظر ہے بھی باہر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر قید ہے تو ہر چیز کو سن سکتا ہے۔ مقصد کے لیے گائیڈ کیا ہوتا ہے؟ گائیڈ کیا ہوا ہے؟ پھر انسان کو کیوں نہیں؟ اگر گائیڈنس ہے تو پھر وہ انسان ہونا چاہیے، تاکہ وہ لیول کا انسان ہو سکے، سمجھ سکے مطلب کیا ہے، قید و عہد، مقصد واحد، طریقہ عہد، یہ دنیا کی کس قوم میں نظر
نہیں آئی۔ تو کیا ریلیجن مذہب میں موجود ہے؟ سائنس میں ہے؟ سائنس میں تو نہیں ہے، مطلب سائنس جو ہے اس میں نہیں ہے، کیونکہ یہ علم ہے جو سوچ سے آزادہ ہے، یا سوچ کی تعلق ہے، جو تصوروں سے اپنی عرض کو پہنچ رہا ہے۔ پھر تلاش کس مذہب میں یہ 30 قید مقصد طریقہ و عہد ہے؟ چیزیں موجود ہیں یا پھر کوئی کتاب پیز میں آئی ہوگی یا نہیں؟ کیونکہ ہر انسان پڑھا لکھا ہو نہیں پڑھا لکھا ہو نہیں پیدا ہوتا، مطلب جو انسان ہے وہ پڑھا لکھا پیدا تو نہیں ہوتا، سن سکتا ہے ہر انسان، مطلب ہر انسان جو ہے وہ سن سکتا ہے، ہر انسان آسرا سے مظہر سیکھ سکتا ہے۔ تو کیا مقصد گائیڈنس سنایا گیا، لیکن کہاں، کیسے، کس قوم کو، کب؟ سفر ضروری۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا